کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ نیند پوری کی مگر صبح اٹھنے پر بھی ایسا لگے جیسے رات سوئے ہی نہ ہو؟ کام کرنے جائیں تو دماغ دھندلا، آنکھیں بوجھلی اور دل کرے کہ سو جائیں؟ اگر ہاں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جسم آپ سے کوئی راز چھپا رہا ہو، اور آج ہم وہ راز جاننے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہیں اور دریافت کریں وہ وجوہات جن کی بنا پر آپ ہمیشہ تھکے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ آسان حل جو آپ کی توانائی بحال کر سکتے ہیں۔ تو چائے بنا لیں، تھوڑا سا آرام سے بیٹھیں اور جانیں کیوں آپ ہمیشہ تھکے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے عام وجہ ہے نیند کی کم کوالٹی۔ اکثر لوگ گھنٹوں کی بنا پر کہتے ہیں کہ میں 7 سے 8 گھنٹے سوئی، مگر سوال یہ ہے کیا وہ نیند واقعی گہری تھی؟ فون کی نیلی روشنی، رات دیر تک سکرولنگ، یا ذہن میں خیالات کی گہما گہمی، یہ سب مل کر نیند کے ڈیپ پیٹرن کو بگاڑ سکتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اسکرینز بند کریں، کمرے کو ہلکی پرسکون روشنی دیں اور سونے اور جاگنے کا وقت تقریباً ایک جیسا رکھیں۔ یہ چھوٹا سا معمول آپ کی نیند کی کوالٹی بدل سکتا ہے، اور صبح آپ اٹھیں گے ایک نئی توانائی کے ساتھ۔ کبھی غور کیا ہے کہ دن بھر مصروفیات میں ہم پانی پینا بھول جاتے ہیں، چائے ہو یا کافی، مگر سادہ پانی کی کمی اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ پانی کی کمی صرف جسمانی خشک سالی نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کے دماغ کو دھندلا دیتی ہے، توانائی کو کم کرتی ہے اور آپ کو تھکا دیتی ہے۔ اگر آپ دن بھر تھکے رہتے ہیں، سر درد ہوتا ہے یا ٹھنڈ محسوس کرتے ہیں، تو شاید کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ کا جسم پانی مانگ رہا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی 1 گلاس پانی پئیں، دن میں ہر 2 گھنٹے بعد 1 گلاس، اور اگر موسم گرم ہو یا پسینہ آئے تو پانی کی مقدار دگنا کریں۔ اس کے ساتھ خالی پیاس پر پانی کی جگہ شوگری ڈرنکس نہ لیں، وہ توانائی نہیں صرف وقتی سرور دیتی ہیں۔ توانائی کا اصل مجموعہ ہے غذا، مگر اگر آپ ایسی غذائیں لیتے ہیں جن میں غذائی اجزاء یعنی نیوٹرینٹ کم ہوں، جیسے سفید روٹی، فاسٹ فوڈ یا زیادہ چینی، تو آپ جسم کو وہ نہیں دے رہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آئرن کی کمی یا وٹامن بی کمپلیکس کی کمی، یہ دونوں جسمانی توانائی، خون کی صحت اور میٹابولزم کے لیے ضروری ہیں۔ اگر خون ہلکا ہو یا وٹامن کم ہو تو تھکن معمولی بھی محسوس ہو جائے گی۔ اس کا بہترین حل متوازن غذا ہے۔ پروٹین کے لیے دالیں، انڈے، گوشت یا چکن، آئرن کے لیے پالک، کلیجی یا دالیں، کاربوہائیڈریٹس کے لیے سفید روٹی کی جگہ براؤن بریڈ یا چکی کی روٹی لیں۔ ساتھ ہی پھل، سبزیاں اور خشک میوہ جات بھی اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں۔ ایسی غذائیں لیں جو آپ کو دیر بعد توانائی دے، نہ کہ صرف وقتی سرور۔ حیران کن مگر سچ بات یہ ہے، جب ہم زیادہ بیٹھیں گے تو زیادہ تھکیں گے۔ جی ہاں، اگر ہمارا جسم حرکت نہ کرے تو خون کی گردش کم ہوگی، عضلات سست پڑیں گے اور میٹابولزم خود بخود سست ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ڈیسک جاب کرتے ہیں یا آپ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، گھومنے پھرنے، ہلکی ورزش یا چہل قدمی نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس کی وجہ سے جسم اندر سے سست ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ روزانہ 20 سے 30 منٹ ہلکی چہل قدمی یا لفٹ کی جگہ سیڑھیاں استعمال کریں، اور ہر 1 گھنٹے بعد 5 منٹ کے لیے کھڑے ہونا اور تھوڑی واک کرنا۔ یہ آسان عادات آپ کی توانائی کو بڑھا سکتی ہیں، اور شاید آپ حیران ہوں گے کہ تھکن کہاں گئی۔ کبھی کبھی تھکن صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ ذہنی ہوتی ہے۔ روزمرہ کی فکر، مالی پریشانیاں، کام کا دباؤ، سوشل میڈیا کی مصروفیات، یہ سب ایک چھپی ہوئی چوٹ کی طرح ہوتی ہیں۔
کورٹیسول جیسے سٹریس ہارمون ان سب کی وجہ سے بڑھتے ہیں، نیند خراب ہوتی ہے اور دماغی تھکن مسلسل رہتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 10 منٹ ڈیپ بریتھ ایکسرسائزز کریں، سوشل میڈیا اور فون کا وقت کم کریں اور جرنلنگ یعنی اپنے خیالات کو لکھیں، جس کی وجہ سے ذہن ہلکا ہوتا ہے اور آپ کی سوچ کلیئر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، تھکن صرف جسمانی نہیں ہوتی، دماغ بھی ریسٹ کا حق رکھتا ہے، اسے فراموش مت کریں۔ اگر آپ ہر چیز آزما چکے ہیں، نیند بہتر کی، پانی پیا، متوازن غذا لی، ورزش کی، مگر پھر بھی تھکن برقرار ہے، تو ہو سکتا ہے وجہ کوئی چھپی ہوئی بیماری ہو، مثلاً انیمیا، بلڈ یا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، ہائپو تھائرائیڈزم یعنی تھائرائیڈ کی کم ایکٹیویٹی، وائٹامن ڈی کی کمی یا کرونک ویک امیون سسٹم۔ ایسی صورت میں صرف لائف سٹائل سے کام نہیں چلے گا، ڈاکٹر سے چیک اپ ضروری ہے، خون کی مکمل جانچ، تھائرائیڈ ٹیسٹ اور وائٹامن لیول ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ اصل حل بیماری کے جڑ کو پکڑنا ہے، نہ کہ عارضی لفافے میں چھپی تکلیف کو دیکھنا۔ آئیے ایک سادہ مگر مؤثر روزمرہ پلان بناتے ہیں جو تھکن کم کرے اور آپ کو توانائی دے۔ نیند کے لیے 7 سے 8 گھنٹے وقت مقرر کریں۔ روزانہ کم از کم 2.5 سے 3 لیٹر پانی پئیں۔ متوازن غذا لیں جس میں پروٹین، سبزیاں اور ہیلدی فیٹ شامل ہوں۔ روزانہ 20 سے 30 منٹ چہل قدمی یا ہلکی ورزش کریں۔ ذہنی سکون کے لیے سوشل میڈیا بریک لیں اور جرنلنگ یعنی اپنے خیالات کو لکھیں۔ باقاعدہ چیک اپ کروائیں جیسے بلڈ کاؤنٹ، تھائرائیڈ ڈیفیشنسی ٹیسٹ۔ اگر آپ یہ معمولات 2 سے 3 ہفتے مسلسل اپنائیں گے تو یقین کریں تھکن آہستہ آہستہ کم ہوگی اور توانائی خود بخود واپس آئے گی۔ آئیں آپ کے ساتھ ایک عام زندگی کا واقعہ شیئر کرتے ہیں۔ زینب ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کی روٹین ٹف تھی۔ صبح جلدی اٹھنا، دوپہر کلاسز، شام کو گھر کا کام، رات دیر تک موبائل۔ روزمرہ کی یہ دوڑ اسے تھکا دیتی تھی۔ کبھی نیند پوری نہ تھی، کبھی دل کی دھڑکن تیز، کبھی ذہنی دھند۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا اور اپنی ڈیلی روٹین ٹھیک کی۔ نیند کا اسکیڈول ٹھیک کیا، سادہ گھر کی بنی غذائیں اور پانی بڑھایا، دن میں 1 گھنٹہ واک شروع کی اور فون پر وقت کم کیا۔ کچھ ہی ہفتوں میں اس نے محسوس کیا جیسے زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا ہو۔ توانائی، توجہ اور خوشی واپس آئی۔ یہ کہانی خاص نہیں، ہزاروں لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں یہ تبدیلی لا سکتے ہیں، بس چاہت چاہیے، کیونکہ زندگی میں سب کچھ ایسے ہی نہیں مل جاتا۔ تو دیکھا آپ نے کہ تھکن کوئی سزا نہیں، مگر آپ کا جسم اور دماغ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ رک جائیں، سنیں اور اپنی روٹین بدلیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔